بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 26 دسمبر جمعرات کا روز۔ ناظرین کرام، ہم وہ تالے سوختہ قوم ہیں جو 1970 سے دائروں میں سفر کر رہی ہے اور لمحہ موجود میں معکوس سفر اس کا مقدر ٹھہرا ہوا ہے۔ تنزلی ہمارا عنوان اور اندھیرا ہمارا نصیب بن کر رہ گیا ہے۔ آج ہم پاکستان کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ جمہوریت کے جس کے طفیل ہمارا ملک وجود میں آیا تھا، اس کی آبرو ریزی کے بعد گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ جمہوریت کے قاتل اس کی برہنہ اور متفن لاش پر دندنا رہے ہیں اور رقص ابلیس میں مصروف ہیں، اور آپ اور میں بے بسی کے عالم میں یہ سب ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ کوئی نیا اور ناشناس واقعہ نہیں۔ آپ کے اور میرے ملک کی جملہ تاریخ اسی قسم کی چلی آ رہی ہے۔ ہاں، مگر المیہ یہ ہے کہ ماضی کی نسبت حالیہ شکل انتہائی گھنونی ہے۔ ظلم و جبر، چھوٹے پن، بے حسی، سفاکی اور سنگ دلی کے گزشتہ سارے ریکارڈ انہوں نے توڑ کر رکھ دیے ہیں۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ریاست اتنا برہنہ ہو کر چوکوں میں ناچے گی۔ شرم، حیا، غیرت، پاس، لحاظ سب بے معنی ہو کر رہ جائے گا ان لوگوں کے نزدیک جو آج ریاستی اداروں پہ قابض ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کی باریک توجہ کا طالب ہوں تاکہ اس ملک کی سیاست کو سمجھا جا سکے اور اس سمجھ کی بنیاد پر اندازہ لگایا جا سکے کہ ممکنہ طور پر کیا ہو کر رہے گا، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، آپ کا اور میرا مقدر کیا ہے، آپ کی اور میری نسلوں کا مقدر کیا ہے۔ ماضی اور آج کے اندھیروں میں ایک جوہری فرق، اور یہ فرق پازیٹو ہے۔ ماضی کے اندھیرے فقط اندھیرے تھے، ان میں دور کہیں اندھیروں کی تنی چادر پر امید کا کوئی سورج نظر نہیں آتا تھا، لیکن آج جو اندھیرے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، وہاں اندھیروں کے بطن سے ابھرتا امید کا ایک سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے، عمران خان کی شکل میں۔ میں نے تو جب کا ہوش سنبھالا ہے، میں نے وہ بزرگ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، پڑھے لکھے بزرگ، انہیں یہ کہتے ہوئے میں سنتا تھا کہ انتخابات آ رہے ہیں، ملک اور قوم کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور پھر پاس سے ہی کوئی بولتا تھا کہ یار وہ جو آ رہا ہے وہ بھی تو ایسے ہے۔ تو ایک ٹرمنالوجی وہ سننے کو ملتی تھی کہ یار الف تو برا ہے لیکن بے اس سے تو کم برا ہے۔ ان لیسر ایول کو چننا ہمارا مقدر بن گیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ شیطنت کے بالمقابل کوئی چھوٹا شیطان نہیں، رحمانی قوتوں سے مملو، صداقت کا پیکر، انتہائی ایماندار، انتہائی سچا، ملک اور قوم کے لیے اپنے دل کی گہرائیوں میں درد رکھنے والا وہ شخص موجود ہے۔ یہ فرق ہے وہ اندھیرے جو میرے بزرگوں نے دیکھے اور پھر میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں آج کے دن تک۔ اندھیرے اب بھی ہیں، لیکن للہ الحمد کہ امید کا ایک سورج بھی دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یقین جانیے، میں مایوسی کو اپنے دائرے کے اندر داخل نہیں ہونے دیتا۔ یہ میں نے انتظام اہتمام کر رکھا ہے اور یہ فن میں نے سیکھ لیا ہے، لیکن پھر بھی ایک ریلی کی طرح مایوسی آیا کرتی تھی ملک اور قوم کے حوالے سے۔ یار کیا بنے گا؟ یہ خدا کا عذاب۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے گا، یہ صرف اسلام میں نہیں، اگر ہم سائنسی بنیادوں پر بھی غور کریں، چونکہ ہماری سوچ، ہماری فکر اور ہمارے اعمال کی تاریں کائناتی سافٹ ویئر سے جڑی ہوئی ہیں، اور جب کوئی قوم انفرادی اور اجتماعی طور پر اس مقام پر پہنچ جائے، سوچ، فکر اور عمل کے جس مقام پر ہماری قوم پہنچی ہوئی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بدترین عذاب بھیجتا ہے وہ جاہل، ناپاک، نالائق، بدعنوان، بدتینت حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے اس قوم پہ۔ اور میں سوچا کرتا تھا یہ شریف کا خاندان، یہ اس سے بڑا عذاب کوئی بھی نہیں۔ ناظرین اکرام، مجھے کہنے دیجیے، ان کے قریب کے لوگ کہتے ہیں کہ سوائے کھانے کے، سونے کے اور بدبو پھیلانے کا کوئی دوسرا کام نہیں۔ وہ بدبو جو یہ اپنے استراحت قدوں میں پھیلاتے ہیں بسیار ہوری سے، وہی بدبو انہوں نے سیاست میں بھی پھیلا رکھی ہے۔ میں سوچتا تھا کہ کیسے ان سے نجات ملے گی، اور ایک کبھی جاتا ہے اور اوپر سے دوسرا آ جاتا ہے۔ جب ایک نالائق سی گھر سے لڑکی نکالی جس کا تعلیمی کیریئر بھی اللہ حافظ
سوچ کا لیول بھی اللہ حافظ. اور اس نے خود کہہ دیا ہے کہ مجھے جو مرضی کو کہتا رہے میری صحت پہ اثر ہی نہیں پڑتا. یعنی اب خاتون ہے، میں کوئی جملہ نہیں کہوں گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کچھ بھی مجھے کہتا رہے. یعنی میں جو کرتی ہوں، جو کچھ میں نے کیا ہے، جو کچھ میرے خاندان نے کیا ہے، آپ کچھ بھی کہتے ہیں، اب چور چور سارا ٹبر چور میرے منہ پہ آ کر کہیں، مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. اللہ بچائے ایسی طینت سے، ایسی فکر سے، ایسی سوچ سے، ایسے اخلاق سے، ایسے کردار سے اور ایسی شخصیت سے. ناظرین کرام، مجھے سب کہتے ہیں، دوست کہتے ہیں، میرا میڈیا مینیجر مجھے کہتا ہے کہ آپ ایسے کیا کریں کہ کوئی 3 منٹ کی ویڈیو کیا کریں. میں نے کہا بابا میں کوئی کمرشل بنیادوں پہ نہیں کر رہا، یہ کسی کوکنگ آئل کی ایڈ نہیں ہے، یہ کسی واشنگ پاؤڈر کی ایڈ نہیں ہے. بھئی بات کرنی ہے جو میں نے اپنے تجربات کے سفر میں سیکھا ہے، وہ مجھے کہنے دے. 2-4 منٹ میں تو وہ بات نہیں چل سکتی. ہاں تو آئیے ناظرین، اس ابتدائیے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ولاگ کی طرف. آج کا ہاٹسٹ گرم ترین موضوع یہ ہے کہ پرائیویٹ ٹی وی چینلز پر بیٹھی گدے، جن کی اکثریت جاتی عمرہ اور ISPR کی وظیفہ خوار ہیں، سب کی گھگی بندی ہوئی ہے، چہروں کے رنگ اڑے ہوئے ہیں، زبانیں تتلا رہی ہیں، لڑکھڑا رہی ہیں، آنکھیں الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی. اس کی وجہ کہ جو کچھ وہ کہتے چلے آ رہے ہیں بڑے کم تراک سے، وہ سارے کا سارا بیانیہ ان کے منہ پہ آ کر کسی گیند کی طرح لگ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جن کے یہ وظیفہ خوار ہیں انہیں علم ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. ان کے ماتھے پہ آئی پسینے کی بوندیں، ان کے بکھرے ہوئے گیسو، ان کے رخساروں کے اڑے ہوئے رنگ، ان کی آنکھوں کی بے رونقی اور خوف، یہ سب دیکھ کر انہیں اب محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ جو کچھ یہ کہتے رہے ہیں اب وہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے. اب تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے الٹ ہو رہا ہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں، یہ سنا کرمنل، یہ یورینل کی شکل والا خواجہ ایک منصور علی خان ہے، وہ ماما مودہ، جسے میں ماما مودہ عرف عرفان صدیقی، کامران شاہد، مبشر لقمان، جاوید چنگڑ، نجم سیٹھی، اور پنجاب کی 2 رودالیاں عظمہ اور مرجم اورنگزیب و ڈڈو چارجر. یاد کیجئے یہ کہا کرتے تھے سب عمران خان، اس کے ساتھ تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں منہ لگاتا، ہم اسے منہ نہیں لگاتے، اور اس وقت تک ہم اسے منہ نہیں لگائیں گے، اس سے بات نہیں کریں گے جب تک وہ 9 مئی کے واقعات پر معافی قوم سے نہیں مانگے گا. اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین اکرام، میں نے کہا تھا کہ وہ لوگ عمران خان سے معافی مانگیں گے، ایک دن آئے گا. اور آج میں اعادہ کرتا ہوں، آج میں دوبارہ کہتا ہوں، آپ یاد رکھیے گا، آپ کی آنکھیں دیکھیں گی، آپ کی سماعت کو یہ نصیب ہوگا کہ عمران خان سے یہ معافی مانگیں گے. مانگنا پڑے گی، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، وہ جو آسمانوں پر بیٹھا ہے وہ کرواتا ہے ایسے. معافی یہ مانگیں گے. تو کہہ دیا ہے عمران خان نے کہ پتہ لگائیں کہ 9 مئی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ کون ہے. عمران خان بھی تسلیم کرتا ہے، میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ وہ PTI کو محبت کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کی. نہیں کرنے چاہیے، یہاں تک بات نہیں جانی چاہیے تھی. تھے تو وہ عمران خان سے محبت کرنے والے، لیکن انہیں جس طرح موسم بدلتا ہے، سورج اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اوور کوٹ نہیں اتارتا آپ کا اور میرا، اور اس کے بعد سویٹر نہیں اتارتا آپ کا اور میرا، اس کے بعد گرم شرٹ نہیں اتارتا آپ کی اور میری. ہم حالات ایسے ہو جاتے ہیں، ماحول ایسا ہو جاتا ہے، موسم ایسی انگڑائی لے لیتا ہے کہ ہم خود اپنے لباس تبدیل کرتے چلے جاتے ہیں. کسی طرح سیاست کے اندر ماحول ایسا پیدا کر دیا جاتا ہے کہ جو چاہے وہ کروا لیا جاتا ہے. ہر ولاگ میں کہوں، میں نے یہ بھی کہا تھا اگر عمران خان بھی میرے سامنے آ کر کہے، میں سن لوں کہ اس نے کہہ دیا ہے، جو کبھی نہیں ہوگا، فرض کچھ بھی کیا جا سکتا ہے کہ 9 مئی میں نے کروایا تھا. میں پہلا اور آخری شخص ہوں گا جو کبھی یہ تسلیم نہیں کروں گا، جو کبھی نہیں مانوں گا. وہ کیونکہ میں اسی طرح اس سچ اور حقیقت کو جانتا ہوں جس طرح آج صبح ہوئی ہے. اب مجھے کوئی کہے یہ رات ہے، میں کیسے مانوں؟ اتنی بڑی صداقت ہے یہ کہ 9 مئی کا واقعہ کروایا گیا. عمران خان نے بڑی معصومیت سے کہا، معصوم شخص ہے، کہ وہ جو مجھے گریبان سے پکڑ کر لے جا رہے تھے، دھکے دے رہے تھے، وہ جب مجھے بنکر میں بٹھائے تو کہتے سر آپ آئیے، سر آپ کو کیا، سر افسوس، سر ہماری ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ منظر بنانا ہے. یہ منظر کیوں بنایا گیا تھا؟ یہ منظر اس لیے بنایا گیا تھا کہ اسے چاہنے والے آتش فشاں بن جائیں گے، جذبات ان پر غالب آ جائیں گے، اور پھر انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ یہ سب کچھ فوج نے کروایا ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ پوری پاک فوج بھی سن لے، جوان سے لے کر آرمی چیف تک اور تمام کور کمانڈ، بچے کو علم ہے
درست ہے یا غیر درست یہ ایک علیحدہ سوال ہے کہ اس ملک میں جو بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ سب فوج کروا رہی ہے. عمران خان کا راستہ فوج رکوا رہی ہے. عمران خان کو جیل میں فوج نے بند کر رکھا ہے. یہ الیکشن فوج کی طاقت سے چرایا گیا ہے. یہ ڈبہ فلم فوج نے ریلیز کر رکھی ہے. تو جب اب یہ ذہن میں بیٹھ گیا تھا تو عمران خان تو بیچارہ گرفتار تھا. لوگ چل نکلے. یہ ان پڑھ لوگ اپنا مستقبل تلاش کرنے کے لیے نکلے. عمران خان سے محبت کی تو عمران خان کے جو مخالف تھے یہ ان پر چڑھ دوڑے. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے, سوال مانگتا ہوں میں, سچ کبھی چھپانا نہیں چاہیے کسی خوف, کسی وحشت, کسی بربریت کو دیکھ کر بھی, کہ بھائی اگر 10 لوگ میں اکٹھے کروں ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ میں, صرف اتنا منہ سے نکالوں کہ چلو ذرا آئی جی کو چل کے دیکھ لیتے ہیں, قریب انسپیکٹر جنرل پولیس کا دفتر ہے اور ساری انٹیلیجنس وہاں پھر رہی ہوتی ہے, ایک سیکنڈ کے اندر جب میرے منہ سے یہ جملہ نکلے کہ آؤ آئی جی کے دفتر کی طرف مارچ کریں, تو پوری کی پوری سڑکیں بھر چکی ہوں گی ٹوپ پہنے ہوئے, لوہے کے چھجے پکڑے ہوئے, ڈنڈے پکڑے ہوئے, بندوقیں تانے ہوئے. تو کیا ہوا 9 مئی کو چھوٹے چھوٹے جلوس نکلے. ساری پولیس کو کہہ دیا گیا کہ گلیاں سنج اجاڑ کر دیو, تھانوں کے اندر جا کے بیٹھ جاؤ اور دروازے بند کر لو, ہونے تو جو ہوتا ہے. جی ایچ کیو اس طرح کوئی ڈیزرٹڈ ہاؤس, کوئی بھوتوں کی حویلی کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتا جس طرح پہنچنے دیا گیا جی ایچ کیو کے گیٹ تک. مقصد یہ تھا, یہ کروانا تھا, جو یہ وعدہ کیا ہوا تھا, یہ لندن پلان کا حصہ تھا. یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بدترین کردار نواز شریف لوٹ کے کھا گیا. بچوں کے فیڈر چھین لیے, لنگوٹوں پہ لے آیا پیمپر سے, قرضوں میں جکڑ کر رکھ دیا جتنا ممکن ہو سکا. یہ تو وقت آئے گا, میرا دل کہتا ہے یہ وقت آئے گا. میرے ایک دوست نے کہا ہے کہ آپ کسی وقت وجدانی سطح پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں, یہ سمجھ لیجئے کہ یہ میرا اندازہ بھی ہے, سائنٹیفک نتیجہ ہے کہ اسحاق ڈار سے پوچھا جائے گا. یہ یاد رکھیے ناظرین اکرام, چھوٹا سا گلوب ہے, اب یہ گلوبل ولیج میں ہم رہتے ہیں. ابھی کوئی سیارہ ایسا نہیں جس پر زندگی کی بقا ممکن ہو. زمین پر ہی یہ رہے گا, یہ لایا جائے گا اور ایک ایک پائی بتائے گا کہ کس طرح اس شریف خاندان کے اس نے کھربوں روپیہ, اربوں ڈالر اس ملک سے لوٹ کر باہر پہنچائے ہیں اور کاروبار میں کھپائے. ایون فیلڈ, میفر فلیٹ, یہ پنما کے اندر 16-17 کمپنیز, فرمز, یہ کہاں سے بنی؟ یہ خدا کا عذاب میں پہلے کہہ چکا ہوں. اور اب قرض لے کر ذرا دیکھیے ناظرین اکرام, یہ بات کہیں کی کہیں نہیں, یہ بالکل کنیکٹڈ حقائق ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. علم آپ کو بھی ہے, میں صرف ارتعاش دے رہا ہوں, مہمیز دے رہا ہوں. ذرا سوچئے اس روشنی میں کہ یہ ملک اور یہ قوم اسے کس طرف لے جایا جا رہا ہے. اور آپ بیٹھے ہیں, میں بیٹھا ہوں, میں تو جو کر سکتا ہوں کر رہا ہوں. صرف باقی رہ گیا ہے کہ گریبان پھاڑ لوں اپنا, علم پہ لٹکا دوں اور سڑک پہ نکلوں. وہ وقت بھی آ جائے گا, تقاضا کر رہا ہے, تاریخ کی آنکھ دیکھ رہی ہے. کیا لینا ہے جسم سے, کیا لینا ہے اس جسم کے اندر متحرک جان اور روح سے؟ نہ جسم چاہیے نہ روح چاہیے, احتجاج چاہیے. جب لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں, اسکوٹیاں دی جا رہی ہیں, یہ 15-15 ہزار نقد دیا جا رہا ہے, 50, تو خدا بیڑا غرق کرے قوم کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر آپ اسے قرضوں کی مزید ٹوپیاں پہناتے چلے جا رہے ہو. سڑک پہ نکلا میں, اور انیک ناجی 16 دسمبر کو جس دن ڈھاکہ فال ہوا تھا, ہمارا ملک ٹوٹ گیا تھا, مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا, ہندوستان نے اپنے سارے غیظ و غضب کا بدلہ لے لیا تھا اور ہم نے اس کے جرنیل کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے. ہم سڑکوں سے گزرے تھے 16 دسمبر کی رات, تو پورا لاہور جگمگ 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 کر رہا تھا. کہیں تیتر, کہیں مور, کہیں کشتی, کہیں بندر, کہیں بیل, کہیں بھینس, وہ بنائی ہوئی ہیں اس کی تاروں کی. درختوں کو شاہی دلہنوں کی طرح سجایا ہوا ہے. اتنی شرم, اتنی حیا بھی نہیں ہے کہ اسی دن ہی چراغ گل کر دو. اور یہ سب کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ لاہوری, چونکہ یہ کانسٹیچوئنسی ہے ان کی, لاہوری ذرا دیکھیں کہ ان کی راہوں میں ہم نے لائٹیں. اب لوگ بڑے باشعور ہوتے. جس طرح میں تف اور لعنت بھیجتا گزر رہا تھا سڑکوں سے, اسی طرح ہر بازمیر اور ہر باشعور انسان تف بھیجتا گزر رہا ہوگا اس رات آپ میں, اور آج کی رات بھی, کل بھی, جب تک آپ ان عللی اور تللیوں پہ جو ہے وہ قومی خزانہ لٹا رہے ہو. غریب کی جیب پہلے ہی پھٹی ہوئی ہے, امیر تو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہے. اس کی جیب سے پیسے نکال کر اپنی کانسٹیچوئنسی, اپنے ووٹ پکے کرنے کے لیے ایک ووٹ بھی نہیں ملے گا. میں سب سے کہتا ہوں, جسے اسکوٹر دے لیتا جائے, جو لیپ ٹاپ دے, یہ آپ کے پیسے ہیں, آپ کو واپس آ رہے ہیں. لیپ ٹاپ پکڑی اور لعنت بھیجیے دل میں ان پر. اس قدر یہ سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں اس ملک کے لیے.
خطرہ ہیں یہ ان کا وجود. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب قدرت نے انتقام لینا ہو کسی اجتماع سے، کسی قوم سے، کسی قبیلے سے، تو بدترین سزا یہ ہے کہ اس پر غیر شریف حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں. آج ایک واقعہ ہوا کہ ایک طرف ایک رودالی جسے پتہ ہی کچھ نہیں، کیا 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 خدا کا قہر ہے اس ملک پہ. وہ عظما نامی ایک وہ وزیر اطلاعات بنائی ہوئی ہے، کک پتہ نہیں اس نے، اور ایک پتہ نہیں مرد نوا ہے منیف فاروق، یہ دونوں کہہ رہے تھے یہ جنہیں سزائیں ملی ہیں ملٹری کورٹ سے، تو ملٹری کورٹ میں تو زیادہ سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے اور وہاں انصاف کے تقاضے زیادہ بہتر طور پہ پورے کیے جاتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان دونوں کو یہ اعزاز حاصل ہو کہ کبھی یہ ملٹری کورٹ میں ملزم بن کے پیش ہو اور انہیں پتہ چلے کہ ٹرائل کیا ہوتا ہے. 3 ملٹری کورٹ سے مجھے سائے ہو اور اتنا مزاح کا خیز منظر کہ بس شکل دیکھی اور جو پیچھے سے حکم آیا ہوا ہے وہ سزا دینی ہے، وہ سزا سنا کے فرق کی. نہ کوئی ایف آئی آر آپ کو دیں گے، نہ آپ کو گواہان دیں گے، نہ آپ کو کوئی حق دیں گے. جو کچھ انہوں نے کروا وہ کر کے ایسے لگتا ہے کہ وہ کرسی پہ کوئی منصف نہیں بیٹھا، خدا میرا گواہ ہے، یا تو کوئی مجبور اور لاچار باندھ کر کوئی انسان بٹھایا گیا ہے. یہ ہیں آپ کے ملٹری کورٹس جنہیں میں بھگت چکا ہوں. سب سے پہلے ملٹری کورٹ میں ایک گھنٹے کے اندر مجھے لے جا کر سزا دی گئی، 1 سال 10 کوڑے 50,000 روپے جرمانہ. وہ پھر پشاور جیل میں بغیر سنے سنائے 14 سال قید. آپ قانونی حکومت کا غیر قانونی ذرائع سے تختہ الٹنا چاہتے تھے. میں نے کہا اس حکومت کا تختہ الٹنا میں چاہتا ہوں، یہ قانونی ہے ہی نہیں. اچھا آپ اقرار کرتے ہیں؟ میں نے کہا 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ کرتا ہوں، اور یہ جو میں نے کہا ہے یہ کوئی اکیلے نہیں کہا، یہ پوری دنیا اس میں گواہ ہے. 14 سال قید آپ نے تو اقرار کر لیا. کولڈ لکھپت کے اندر جی آپ نے قانونی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، آپ نے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کو مارنے کی، اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا اسے اسیسینیٹ کرنا جو بھی کرے گا، میں تو کہتا ہوں جج کو میں نے کہا، بالکل کہا، پوچھئے لوگوں کو، کوئی 200 لوگ تھے جن میں سے آج 180 لوگ زندہ ہیں، ایک ایک کا حساب ہے. میں نے کہا بریگیڈیئر صاحب جو کام میں نہیں کر سکا یہ نیکی کا کام آپ کریں، اس کا کریا کرم کر دیں، سیدھا بہشت میں جائیں گے آپ، قوم آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھائے. اس سے بڑا نیک کام کوئی نہیں. سزائے موت دے دی تو میں تو وہ ہوں جو انہیں بھگت کے بیٹھا ہوں. میری کتاب آ رہی ہے، 6واں ایڈیشن ہے اس کا، کئی سولیاں سر راہ تھی. کاش کہ میں نے نہ لکھی ہوتی تو میں زور دیتا آپ پہ، اسے ضرور پڑھیے گا. ناظرین کرام، مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ ولاگ طویل ہو گیا. یہ سینہ کو بھی میں بند کرتا ہوں. ملتے ہیں کچھ وقفے کے بعد. آپ سے میری گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، کومنٹس دیا کریں، شیئر بھی کیا کریں. میں آپ کے کومنٹس پڑھتا بھی ہوں، وہ مجھے طاقت دیتے ہیں، مجھے ہمت دیتے ہیں، مجھے اگلے دن پھر مجبور کر دیتے ہیں، تیار کر دیتے ہیں میں سارے کام چھوڑ کر ولاگ ضرور کروں. یہ میرا پیشہ نہیں، یہ میرا قومی فرض ہے. عمر تو ساری کٹی عشق بتام میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. دعا کیجئے یہی کرتے کرتے لو جی ہم جا رہے. اللہ حافظ.